اب ایک اور بات ہے کہ موضوعات کیا ہونے چاہیے. اگر ہم تربیت کر رہے ہیں تو موضوعات کیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو چند موضوعات ہیں جن پہ ڈسکشن بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک موضوع ہے ڈیتھ. ٹھیک ہے. اور ڈیتھ کا تذکرہ ایسا ہے کہ میں آپ کو یعنی وہ انسان جو اللہ کا انکاری ہے اور آخرت کا انکاری ہے، وہ انسان بھی موت کا انکاری نہیں ہے. یعنی موت کا انکار یعنی موت کا انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ تو ممکن ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کا انکار کر دے، لیکن انکار بالآخرہ کا مرتکب ہونے والا آدمی بھی انکار بالموت کا مرتکب نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی جو بیماریاں ہیں یا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس کا جو علاج بتایا، نسخہ دیا. اس نسخے میں 2 چیزیں تھیں کہ بھئی موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو اس نسخے میں بڑی حکمت تھی کہ بھئی وہ لوگ مطلب یہ جو موت کو یاد کرنا ہے، اس میں تو جو خیر ہے وہ تو ہر انسان کے حصے میں آ جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں نا یا ایہا الانسان اور یا ایہا الذین آمنو، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی مخاطب کرتا ہے اور عام انسانوں کو بھی مخاطب کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 2 نسخے ہیں، 2 مشورے ہیں، اس میں جو پہلا مشورہ ہے وہ دنیا میں کوئی بھی انسان موت کو اگر صرف سوچے اور موت پہ غور کرے کہ یار مجھے مرنا بھی ہے، موت کا خیال آتے ہی، موت پہ غور کرتے ہی کچھ نہ کچھ بہتری اس کے اخلاق میں ضرور پیدا ہوگی، اس کے عمل میں کچھ نہ کچھ خیر. وہ سوچے گا میں کن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پیدا ہوگا موت کو یاد کرنے سے. تو ایک موضوع ہے ڈیتھ جس پہ ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ڈیتھ تک تو نہیں روکیں گے، ہم تو پھر آخرت تک اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو ڈسکشن میں لایا جائے. دوسری بات ہے کامیابی. کامیابی کے موضوع پہ ڈسکس کرنا چاہیے. کامیاب انسان کون ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. یعنی پھر تیسری بات نیڈز اینڈ وانٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور نیڈز کے اندر بھی ہماری نیڈز جو ہیں وہ میٹیریل نیڈز بھی ہیں اور ہماری بہت سی نان میٹیریل نیڈز بھی ہیں. ان کو ڈسکس کیا جائے. پھر ہم نیڈز کسے کہتے ہیں اور وانٹس کسے کہتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں محبت، میں آپ کو بتاؤں مادی ضروریات کون سی ہیں. یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے، روٹی، کھانا، کپڑے، جوتا، یہ مکان، یہ ہماری مادی ضرورتیں ہیں. ہماری غیر مادی ضرورتیں جو ہیں نا وہ بھی کچھ ہوتی ہیں. اور اس میں جیسے محبت ہماری غیر مادی ضرورت ہے. محبت ہماری ایک غیر مادی ضرورت ہے. تعلق. پھر ہماری غیر مادی ضرورت ہے علم نافع. پھر ہماری غیر مادی ضرورت ہے ایمان. پھر ہماری غیر مادی ضرورت ہے خود اعتمادی، اپنے اوپر یقین. یہ سب ہماری غیر مادی ضروریات ہیں. پھر ہماری غیر مادی ضرورت ہے اخلاق. یہ سب ہماری غیر مادی ضرورت ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ اچھا پھر ہماری خواہشات ہیں. خواہشات بھی مادی بھی ہو سکتی ہیں اور غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں. ضرورتیں مادی بھی ہو سکتی ہیں، غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں. اب آج کی دنیا کا جہل یہ ہے، سب سے بہت یعنی بڑے جہل، یعنی جو بڑے قسم کا جہل ہے نا، وہ ایک جہل یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو اپنی ضرورت سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. اور خواہشات کی دنیا میں بھی اور ضروریات کی دنیا میں بھی وہ صرف اپنی مادی ضروریات اور مادی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. غیر مادی ضروریات اور غیر مادی خواہشات ان کو ان کے جیسے تصور میں بھی نہیں آ رہی اور جستجو میں بھی نہیں، مطلب اس کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، مطلب اس کی کوئی فکر بھی نہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم. تو ضرورت اور خواہش، نیڈز اینڈ وانٹس گڈ مڈ ہو گئی ہیں.
تو خواہش جو ہے نا اس کو بھی جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اب جیسے ام، اس وقت ہوا یہ ہے کہ جیسے آئی فون جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ضرورت نہ ہو اور ان کی خواہش ہو. تو آئی فون جو کہ خواہش ہے اور مادی خواہش ہے، اور محبت جو ضرورت ہے اور غیر مادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یا اگر میں ایک اور مثال دوں کہ محبت ایک غیر مادی ضرورت ہے، اور بہت سارا پیسہ یا فلاں جگہ پہ پلاٹ مل جائے، فلاں جگہ پہ یہ مل جائے، فلاں جگہ پہ وہ مل جائے، اتنی بڑی بلڈنگ مل جائے، اتنا بڑا مکان بن جائے، وہ ایک مکان کے بعد دوسرا بن جائے، تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش ہے، اور خواہش بھی مادی خواہش ہے. تو ہم اپنی غیر مادی ضرورت کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور مادی خواہشات کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. اس پورے ڈسکشن کو کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت کیا ہے، خواہش کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ضرورت کیسے ڈیفائن ہوگی، خواہش کیسے ڈیفائن ہوگی، مادی خواہش، غیر مادی خواہش. مثال غیر مادی خواہش کیا ہے؟ غیر مادی خواہش یہ ہے کہ بھئی اللہ کرے مجھے سورہ ملک یاد ہو جائے، یہ ایک خواہش ہے، اور یہ آپ کی غیر مادی خواہش ہے. ٹھیک ہے. اور فلاں جوتا مجھے مل جائے، فلاں موبائل فون مل جائے، فلاں گاڑی مل جائے، یہ مادی خواہش ہے. ٹھیک ہے نا. فلاں صاحب علم کی صحبت حاصل ہو، یہ غیر مادی خواہش ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غیر مادی خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، خواہشات بری بھی ہو سکتی ہیں، اور مادی خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں. غیر مادی خواہشات جو ہے نا، مطلب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری خواہشیں، مطلب ہماری خواہشات اچھی ہوں، اور ہم مطلب اپنی خواہشات کو بھی جائزہ لیں، ان کو بھی پیوریفائی کریں، اپنی نیڈز کو بھی ہم دیکھیں، اپنی نیڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، اپنی نیڈز کو اپنی کمزوری نہ بننے دیں. یہ مطلب کسی بھی عہد کا بڑا آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی نیڈز کو منیمائز کرتا ہے، ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ان کو اپنی کمزوری بننے نہیں دیتا. تو وہ پھر اس وجہ سے بڑے کام کر پاتا ہے. اور معاشرے کے عام لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی مادی خواہشات کو اپنی نیڈ سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اپنی مادی خواہشات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں اپنی نیڈ سمجھتے ہیں، انہیں اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں، اور ان کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں، اور پھر اسی کے چکر میں دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں. مطلب بس یہ دیٹس آل. یہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے 3 اہم موضوعات ابھی آپ سے شیئر کیے: ڈیتھ، سکسیس، نیڈز اینڈ وانٹس. چوتھا موضوع ہے نفس کیا ہے. ٹھیک ہے. نفس کیا ہے، کیا نفس کوئی بری چیز؟ اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر تو بہرحال علم اپنا ہر ایک کو بڑھانا چاہیے. اللہ بس ہمارے اوپر رحم کرے. اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت مطلب لوگ پوری سیرہ یا پورا قرآن جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت اس کے بنیادی تصورات کو اگنور کرتے ہیں. مطلب وہ یہ پڑھنا چاہیے نفس کیا چیز ہے. یعنی یہ نفس بہت اہم ہے، بہت بار بار آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. تو اب اس کے اوپر نفس کی تفہیم کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی، نفس کی تفہیم غور کرنے سے بھی ہوتی ہے، اور بہرحال قرآن اور حدیث اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان سے چیزیں سمجھی جائیں. لیکن بہرحال یہ ایک موضوع ہے. آسان سی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہر انسان کا ایک نفس ہے، اور نفس کے اندر، نفس بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ نفس کی حالتیں ہیں. نفس کبھی کبھی بری حالت میں چلا جاتا ہے. جیسے آپ کی جو باڈی ہے، یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے. آپ کی باڈی پاکی کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے. تو باڈی بری نہیں ہوتی، باڈی کی حالت ہوتی ہے. تو زبان جو ہے آپ کی، زبان جو ہے وہ کوئی بری بات بھی کہہ سکتی ہے، کوئی اچھی بات بھی کہہ سکتی ہے. اچھے چیز کے ذکر میں بھی ہو سکتی ہے، اور بری چیز کے ذکر میں بھی ہو سکتی ہے. دل جو ہے وہ آ، وہ اچھی چیز کی محبت میں بھی ہو سکتا ہے، بری چیز کی محبت میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے،
اور نفس کا موضوع بھی ڈسکس ہونا چاہیے. اسی طرح اور بھی موضوعات ہیں. مطلب ان چیزوں کو پھر ایک اور چیز جیسے مختلف ٹاپکس جو ہے نا وہ پھر سوالات سے نکلیں گے. وہ جو ٹیکسٹ ہم اسٹڈی ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں اس سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک بہت مطلب چیزیں سمجھ آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینٹورشپ جو ہے نا اس میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور میں نے کچھ بیسک موضوعات شیئر کیے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں اور بتاؤں, ٹیمپرامنٹ جو ہے نا اس سے متعلق ایک چیز سمجھنی چاہیے. جو اگر ہم کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ ٹیمپرامنٹل چیلنجز ہیں جو ماڈرن ٹائمز میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ بہت ہی خاص قسم کے ٹیمپرامنٹل چیلنجز ہیں. ان میں سے ایک چیلنج ہے ارجنسی. بہت عجلت ہے, اتنی مطلب کوئی چیز کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے, فوراً کرنی ہے, بس مطلب ایک عجلت ہے. یہ ارجنسی کبھی کبھی جب سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا یا بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, تو ایک ارجنسی مچی ہوئی ہے کہ بس فوراً جواب ملے. یعنی کنکلوژن پہ رش کرتے ہیں, بڑی جلدی سے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیے کہ کسی بڑے نتیجے پر, کسی بڑے تصور پر پہنچنے کا ایک سفر ہوتا ہے, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو اسکپ نہیں کیا جا سکتا. چھلانگ لگا کے بڑے کنکلوژن پر نہیں پہنچا جا سکتا. اس کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے, وقت لگتا ہے چیزوں کو, مطلب یعنی بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بہت بڑی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے نا تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ابھی سمجھنا باقی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر کوئی بہت بڑی بات بھی سمجھ آ گئی ہے تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ابھی سمجھنا باقی ہے. ابھی ہم نے سمجھا ہی کیا ہے, ابھی تو اور سمجھنا ہے, ابھی اس کی اور گہرائی ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی ایسی چیز ہے, اس کو اور سمجھتے ہیں, ابھی اس پہ غور کرتے ہیں. تو یہ جیسے آدمی کا ایک مزاج ہو. تو وہ جو تو تحمل کے دو چیلنجز جو میں کہہ رہا تھا اس میں ایک ہے ارجنسی, دوسرا جو چیلنج ہے وہ ہے کیوریوسٹی, تجسس, انکنٹرولبل کیوریوسٹی اور ارجنسی سنڈروم. ان دونوں کے کمبینیشن سے ٹیمپرامنٹل جو کرائسس ہے وہ ماڈرن ٹائمز میں اپنی پیک پر ہے. انکنٹرولبل کیوریوسٹی کیا ہے کہ مطلب جاننا اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن سب کچھ جاننا, ہر وقت جاننا, ہر کسی کے بارے میں جاننا بری چیز ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جاننا اچھی چیز ہے لیکن جانکاری کے عمل کو, یعنی جانکاری کا عمل اگر بے قابو ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجسسو, یعنی اتنا تجسس مت کیا کرو, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے. سوشل میڈیا نے ہمارے تجسس کو بھڑکایا ہے, ہمارے اندر عجلت پیدا کی ہے, اور تحمل کا یہ کرائسس پیدا کر کے ہمیں کانٹینٹ کا ایک سیلاب ہے جو ہمیں دیا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ جانکاری کا تجربہ بڑھ گیا ہے لیکن ایبزارپشن یا انجذاب یہ نہیں ہوا ہے. مطلب جانتے چلے جا رہے ہیں, جانتے چلے جا رہے ہیں, یہ بالکل ایسا ہے جیسے کھاتے چلے جا رہے ہیں, کھاتے چلے جا رہے ہیں لیکن ڈائجسٹ نہیں کر رہا. تو یہ جو ہاضمہ ہے نا, مطلب تو آپ تھوڑا جانیں اور زیادہ غور کریں, اس میں آپ کے لیے زیادہ خیر ہے بجائے اس کے کہ آپ بہت سارا جانیں اور کچھ بھی غور نہ کریں. تو زیادہ جاننے اور غور نہ کرنے کے نتیجے میں انکار پیدا ہوتا ہے اور کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو بھئی سوال تو پورا سن لو,
اس کی بات سننے کا جو تحمل ہے وہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیمپرامنٹ کا چیلنج ہے نا. یعنی یہ چیلنج جیسے جو تربیت دے رہا ہے اس کا بھی ٹیمپرامنٹل ایشو ہے، اور جو تربیت لے رہا ہے اس کا بھی ٹیمپرامنٹل ایشو ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا، یعنی میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں اور وہ سوال، مطلب وہ سوال اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ اب اس سوال کے ساتھ کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ آپ اس سوال کے ساتھ گزاریے، آپ کنکلوژن پہ جمپ نہ ماریے. لیکن ان کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ابھی اسی وقت اس کا جواب دے دیں اور 2 جملوں میں دے دیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ سوال بہت بڑا ہوتا ہے. مطلب سر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب ایک سوال ہے. اب اصل میں دیکھیں، اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اب میں اس میں کوئی ایک جملے کا جواب دے دوں؟ بھائی یہ تو تم نے طے کرنا ہے زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اچھا پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، مقصد اسٹیٹمنٹ مقصد کو سمجھنے کی جستجو کے مساوی نہیں ہے. یعنی اگر جیسے مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اگر میں کہوں پرپس اسٹیٹمنٹ، اگر میں کہوں بھئی یہ میں نے ایک جملے میں کہہ دیا یہ ہے، تو یہ پھر تم کانٹینٹ کے متلاشی ہو گئے. یعنی پروسیس میں ڈوبو، پروسیس میں جاؤ. تو اب جیسے کسی بچے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ سب ممکن بنائے گا. آپ سوچیں گے، غور کریں گے. غور و فکر، یعنی غور و فکر وہ عبادت ہے جو مسلمانوں نے کئی 100 سال سے قضا کی ہوئی ہے. یعنی اللہ کرے کہ ہم یہ غور و فکر کی عبادت شروع کریں. اس میں مطلب معاشرے میں بڑی خیر جن عبادت پیدا ہوتی ہے ان میں سے غور و فکر ایک بہت اہم عبادت ہے. ہماری ساری عبادتوں کی کوالٹی غور و فکر کی عبادت، یعنی ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں جن چیزوں سے یعنی امپروو اس میں غور انشاءاللہ وہ بھی انسان ہے، وہ اس پہ سوچے. تو زندگی کا مقصد یا کوئی بھی ایسی چیز، تو بس میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تحمل سیکھنے والے کو بھی چاہیے، سکھانے والے کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں بس اچھے لوگوں کی صحبت اور ساتھ عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں ہماری ہدایت کا کوئی ذریعہ ہمیں بنائے، ہمیں ہدایت عطا کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں علم نافع عطا کرے، ہمیں حکمت عطا کرے، اور پھر ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا کرے جو بہت نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، خیر کے والے ہیں. تو حاملین خیر، حاملین ایمان، حاملین علم کی صحبت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اچھے مربیوں کی رفاقت عطا کرے، ان کی رہنمائی عطا کرے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا کرے، ان سے سیکھنے کی ہمیں توفیق دے. اور جو کچھ تھوڑی بہت ہمیں اگر کوئی چیز ہمارے پاس پہنچی ہے تو اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اللہ کرے کہ ہم ٹھیک سے نبھا سکیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو خیر بھی اس کے پاس پہنچی ہے اس کو آگے پاس آن کرے. تو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو یہ مطلب اللہ کرے کہ ہم اس کو نبھائیں، ٹو اسپریڈ دا خیر دیٹ یو ہیو. تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کی اچھی تربیت، ہمارے شاگردوں کی اچھی تربیت کی ہمیں سعادت عطا کرے، اور ان کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں اور اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے بچپن سے ہی میں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا کہ ہمارے پیر و مرشد کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری فیملیز میں. تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی پیر ہوگا جسے ہم اب مربی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا یا آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے آئے گا. لیکن جب میں نے عملی زندگی میں دیکھا تو بہت زیادہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ان کے قول و فعل میں بہت تضاد رہا ہے. مطلب جو ہمیں وہ سکھاتے تھے وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو مطلب جیسے میرا ان سے بلیف اٹھ گیا. اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم مشہور لوگوں کو جا کے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم کی کمی یا جو بھی کہہ لیں ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے. تو بینگ اے ہاؤس وائف جیسے میں ہوں، تو میں کس طرح سے اگر میں ان فیمس لوگوں میں سے کسی کو مربی بنانا چاہوں یا میں اپنے مربی کی تلاش میں ہوں
تو پھر میں کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ میں کس کو مربی بناؤں، جبکہ میں تو لوگوں سے اتنا میرا کانٹیکٹ نہیں ہے، اور جن سے میرا ہے میں ان کو دیکھتی ہوں تو وہ اپنے فالو فیل میں اس طرح سے نہیں ہے کہ انہیں مربی بنایا جا سکے۔ آپ کی زندگی میں جو لوگ موجود ہیں، میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ مربی اس سے ملے گا جو ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ موجود ہیں، چھوٹے اور بڑے، ان سے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر سب سے پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، حکمت اللہ دیتا ہے، تو اللہ سے ہدایت اور علم نافع اور حکمت کی دعا کرنی چاہیے، اور پھر اللہ ہی سے اچھے لوگوں کی صحبت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا آپ کی زندگی میں تمام دعاؤں کے دوسری دعاؤں کے مقابلے میں یہ والی دعا، ہدایت کی دعا، حکمت کی دعا، اس کی مطلب اس کی مقدار کتنی ہے باقی دعاؤں کے مقابلے میں، یہ کتنی شدت سے، کتنے تسلسل سے، کتنی دفعہ یہ دعا مانگی جاتی ہے، کتنی مانگتی ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو اللہ ہی اس کا اہتمام کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو، میں نے بتایا کہ اگر ایسا مربی نہیں بھی مل رہا، تو آپ کی لائف میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھے لوگ، مطلب آپ کی لائف میں جو لوگ ہیں، ہر انسان سے آپ کیا اچھا سیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ہر انسان سے کوئی اچھی چیز سیکھی جائے، یہ ایک اہم بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ میں نے وہ سوال والی بات بتائی کہ آپ اپنے سوالات کو لکھیے، جب آپ اپنے سوالات کو لکھیں گی اور ان پہ غور کریں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بعض اوقات نا گھر میں جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، وہ بھی بہت ساری چیزیں ان سے آدمی سیکھ سکتا ہے، لیکن ایک کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے کیلیبر کا ہی کوئی، مطلب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا مینٹور تو وہ بہت ہی کوئی، ہمارا تو اپنا ایک لیول ہے، تو ہمارا مینٹور پتہ نہیں اس لیول پہ ہو۔ بھئی اپنے گھر میں بہت سے لوگ ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ آپ، ہر انسان سے، مخلص انسانوں سے جو تعلق ہے اس میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ مخلص انسان کے ساتھ جب انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق بنتا ہے، اس میں بہت خیر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو، آپ کے بڑوں کو، آپ کے فیملی کے باقی لوگوں کو، آپ کے ہسبینڈ کو، باقی لوگوں کو آپ کے اصلاح کا اور کچھ خیر کی چیزیں سیکھنے کا ذریعہ بنائے، اور آپ یہ دعا کیجئے اور آپ ان سوالات پہ غور کیجئے۔ باقی مشہور آدمی کی یا کوئی بہت مشہور شیخ کی تلاش میں نا، مطلب اپنی اس کو نہیں وہ کریں آپ ابھی تو جو اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اچھا، ایک میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سوال جو ہے نا وہ ایک جملے میں کر لیں، آپ سوال لکھ کے کریں گے تو ایک جملے میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ ایکسرسائز میں نے بتائی بھی تھی نا۔ اگر کسی شخص کو چیزوں کو سمجھنے میں اور ابزرو کرنے میں ٹائم لیتا ہو، جس کی وجہ سے دوسروں کو فرسٹریشن بھی ہوتی ہو، تو وہ چیزوں کو آسانی سے کیسے سمجھے اور ابزرو کرے، اور وہ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہو؟ بس اللہ سے دعا کیجئے، اپنے سوالوں کو لکھیے، ان پہ غور کیجئے، اور اگر یہ سوال اپنے متعلق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کسی اور کے متعلق ہے تو مطلب ابھی تو ہم اپنے متعلق کو فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ اور باقی اگر جیسے جن چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے ان کو لکھیں، ان کے پوائنٹس بنائیں، پیپر پہ لکھیں، اور ایک ہی سٹنگ میں سب کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ پہلی سٹنگ میں آپ نے لکھ لیا اور ایک انیشیل لیول پہ غور کر لیا، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں، چھوڑ دیں، پھر دوبارہ آئیں، پھر دوبارہ لکھیں، اور اللہ سے دعا کریں اپنے لیے۔ اور ان چیزوں پہ جب ہم دوبارہ آ کے بیٹھیں گے تو ہم پھر کسی اور اسٹیٹ میں ہوں گے، تو ہمارا موڈ چینج ہو چکا ہوگا، ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے اور اللہ سے دعا کر چکے ہوں گے، اور پھر دوبارہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات کہ دوسرے فرسٹریٹ ہو رہے ہوں اس سے، تو مطلب کسی کو فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، کبھی کبھی چیزیں دیر میں سمجھ آتی ہیں۔ دو کوشچنز ہیں، میں شارٹلی کوشش کروں کہ میں اس کو کروں۔ ایک تو سر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ موت کی ڈسکشن اور موت کا مراقبہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ پہلے سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مربی کا
جو انتخاب کی آپ نے اپنے سر نشانیاں بتائی کہ یہ مطلب یہ خصوصیات ان میں ہونی چاہیے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو موسٹلی یہی خصوصیات صرف علماء دین میں موسٹلی انہی میں پائی جاتی ہے. مطلب اگر میں اپنی ایکسپیرینس بتا دوں تو مطلب میں نے تقریباً 99% انہی میں یہ خصوصیات پائی ہے. ان کے علاوہ میں نے مطلب ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت لوگوں میں بھی ہوگی، لیکن موسٹلی ان کی ہی اندر یہ خصوصیات ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ان کو بھی مربی بنایا جا سکتا ہے، اور مطلب دونوں لحاظ سے، آپ کے آخرت کے حساب سے بھی اور آپ کے دنیا کے لحاظ سے. بس یہ 2 کوشچن ہے. جی بالکل بنایا جا سکتا ہے، اور موت کا مراقبہ اور موت کا ڈسکشن ایک چیز نہیں ہے. اور موت کا جو ڈسکشن ہے وہ تو ایک عام جیسے بیٹھ کے آدمی ڈسکس کرتا ہے بھئی ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور زیارت قبور کرنی چاہیے انسان کو، اور انسان کو جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنی لائف کی اپنی ڈیتھ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. باقی جو موت کا مراقبہ ہے وہ ایک ذرا دوسری چیز ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ ابھی یعنی وہ ایک نیکسٹ لیول کہہ لیجئے، یا وہ آگے کی چیز ہے. دوسرے وہ علماء کرام جو ہیں، بالکل جن لوگوں میں بھی یہ اچھی کوالٹیز نظر آ رہی ہیں وہ علماء ہیں، تو بہت ہی علماء کرام میں یقیناً زیادہ ہے، بالکل یعنی ساری ادھر سے ہمیں بہت رہنمائی ملے گی، تو بالکل وہاں پر آپ ان کو اپنا مربی بنائیے. بالکل ٹھیک ہے. ارجنسی سنڈروم مجھے لگتا ہے کہ آج کل فیملی میں ہر بندے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کس طرح سے یہ اس پریکٹس کو جو کہ کہی گئی ہے کہ ڈسکشنز کو اور جو ہے ایک حلقہ اور نشست کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ پہلے وقتوں میں بہت گھر گھر کی ایک پریکٹس ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ حلقہ اور نشست کو بھی پاسبل کس طرح سے کیا جائے جب ہر کوئی ارجنسی سنڈروم کا شکار ہو. ایک کوشچن تھا. اور دوسری ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ غور و فکر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے مطلب کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ٹپ ہو جس سے ہم ان کو سوچنے پر یا غور و فکر کرنے پر تھوڑا سا جو ہے وہ لا سکیں، کیونکہ وہ بھی ارجنسی سنڈروم کی وجہ سے نہیں ہو پاتی. اگر ہم کچھ بات کرتے بھی ہیں تو یہی آتا ہے ان ریٹرن کہ لمبی مت کریں، بات شارٹ کریں، جیسے آپ ڈیٹیل میں جا بھی رہے ہو تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو اس کا تھوڑا سا بتائیے. ماشاء اللہ. غور و فکر کے لیے جو ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی مصروفیات کو کم کرے. اوور آکیوپائیڈ روٹین غور و فکر کے راستے میں ایک مشکل پیدا کر رہا ہے. کبھی کبھی زیادہ مصروفیات کا آ جانا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی ایک ریگولر روٹین میں بہت ساری مصروفیت رکھنا کہ آپ کے پاس فری ٹائم نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. فری ٹائم بہت اہم ہے، تنہائی ہے، فرصت کے اوقات ہیں، اس میں جو ہے وہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اس ٹائم پہ جو ایک پرابلم ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور ایپس وہ بہت زیادہ مطلب موبائل کا استعمال اس نے بہت چیزوں کو، اسکرین نے بہت چیزوں کو خراب کیا ہے. تو ایک مشورہ یہ ہے کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ موبائل فون میں سوشل میڈیا ایپس کو ان انسٹال کر دیں. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی غیر ضروری مصروفیات کو کم کیا جا سکتا ہے وہ کم کر دیں. پھر اب پریکٹیکل نوعیت کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اسکرین فری میل ٹائم یعنی یہ شروع کیا جائے. کھانے کے وقت پر کھانے کی ٹیبل پر کسی کے پاس موبائل فون نہ ہو، ہم موبائل اور اسکرینز، بڑی اسکرینز کو بھی بند کر دیں، اور پھر ہم کھانا کھانے بیٹھیں. اور کھانا جو ہے نا وہ گھر کا پکا ہوا کھانا جس میں گھر کے سب لوگ موجود ہیں، اسکرین موجود نہیں ہے، اور اس کھانے کے ٹائم کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں. کیونکہ سب سے آسانی سے پوری فیملی کو جس ٹائم پہ آسانی سے جمع ہو جاتی ہے وہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ کریں، مطلب اگر حلقہ تو بات کی بات ہے، پھر کھانا ایک ساتھ مل کے کھانا بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ بات فرمائی، مطلب ایک موقع پر، کہ برکت جو ہوتی ہے رزق میں وہ مل کے کھانے میں ہوتی ہے، یعنی اس مفہوم کی بات ہے.
تو اب لوگوں کی سب اپنا الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ کھاتے ہیں، کھانے میں بھی جمع نہیں ہوتے، اور کھانا انسانوں کے ساتھ کھانے کی بجائے اسکرین کے ساتھ کھانے کو پریفر کرتے ہیں، اپنی پرسنل ایک جیسے انہوں نے ایک بنا لی ہے۔ تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں، گھر کا پکا ہوا کھانا ہو، اسکرین نہ ہو، اور پھر اس ڈیوریشن کو تھوڑا سا پرولونگ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں کھانا ختم ہو گیا، تو تھوڑا کوشش کریں کہ اس کو 5-7 منٹ 10 منٹ اور ایکسٹینڈ کر لیں۔ تو بس وہی کھانے کی نشست جو ہے نا، وہ آہستہ آہستہ ایک حلقے میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہاں پر ایک نشست ہوگی، بیٹھیں گے، باتیں ہوں گی، تو وہ جب اس میں لطف آنے لگے گا، اور اگر موبائل فون نہیں ہوگا، اسکرین نہیں ہوگی، تو پھر وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی کہ کہیں اور ڈسٹریکشن ہو۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ایک چیز انیشیٹ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ باقی غور و فکر کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اگر ہم نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے اس میں اپنی مہارت پیدا نہیں کریں گے، اس پہ عبور حاصل نہیں کریں گے، تو غور و فکر اور تدبر اور کسی بھی بڑے تصور کو سمجھنا اور اس کی گہرائی میں جانا، اس کی یہ میری سمجھ مطلب میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پہلی زبان میں، اپنی مادری زبان میں بہت غیر معمولی عبور، بہت ایک اس پہ کمال ہونا چاہیے، بڑی دسترس ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس زبان کی شاعری، اچھی بڑی شاعری کو لطف لینا چاہیں، اس کو سمجھنا چاہیں، اس کو پڑھنا چاہیں، اس سطح پر آپ کی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اس سطح پر آتے ہیں تو غور و فکر اور تدبر، یعنی غور و فکر اور تدبر کا جو میڈیم ہے وہ لینگویج ہے، اور غور و فکر اور تدبر کی جو کا جو موقع ملتا ہے وہ فری ٹائم میں ملتا ہے۔ مطلب اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، معمول اتنی بزی اور اتنا فاسٹ پیسڈ لائف بنا لی ہے، اتنی آکیوپائی کر لیا، خود بھی اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، بچوں کو بھی بہت سی چیزوں میں مصروف کیا ہوا ہے، تو فری ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر اگر فری ٹائم مل جائے تو اس میں سوشل میڈیا اور اسکرین کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی اس میں۔ اور پھر اگر بالفرض کوئی نشست ہو رہی ہو، تو لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی زبان یا تو بولنا نہیں چاہتے، اور اگر آتی ہو تو وہ مطلب یا تو آتی ہی نہیں ہے، وہ اپنی نانی نانا دادی دادا کی زبان آتی نہیں ہے، اور اگر آتی ہو تو بولنا نہیں چاہتے۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جب سے بلی کیٹ بنی ہے، بچوں نے اپنے سوال اور اپنی جو اپنے دل کی بات ہے نا، وہ ان کو کہنا دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو تعلیم اسے سمجھا جاتا ہے کہ بلی کو کیٹ بنا لو تو تعلیم ہو گئی۔ ارے بھائی وہ بلی ہے، کیا ہوا اس میں؟ مطلب کیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ بلی بلی ہوتی ہے۔ ہمیں تو مطلب یہ جو ہمارے یہاں زبان سے مروبیت ہے، وہی مروبیت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس نے ہماری عقل پر تالے ڈال دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تالوں کو کھول دے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ مینٹور اگر اپوزٹ جینڈر سے ہو تو یہ کیسا ہے ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں؟ جی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دین جو اس کی احتیاطیں اور جو اس کے شرائط بتاتا ہے ان کا خیال رکھا جائے گا، مطلب بالکل۔ تو اور آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں نا، مطلب میں بہت ساری خواتین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا مینٹور بنائیں، بہت سارے، اور بلکہ شوہروں کو بھی میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنا مینٹور مان لو، مطلب یہ، اور یہ بھی ممکن ہے۔ اور بھی لوگ ہیں، مطلب اس کے علاوہ بھی، مطلب آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، تو ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ رہنمائی لینے اور سیکھنے میں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔
سبلنگ رائولری سے بچوں کو کیسے بچایا جائے، اور بچوں کو ان کی سیلف ورتھ سکھانے کے لیے عملی سٹیپس کیا کیے جائے، جس میں نہ تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہوں اور نہ وہ دوسروں کو بیلیٹل کریں۔ ویسے تو کانفیڈنس کے موضوع پر بھی ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے، جس میں بہت تفصیل سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ کانفیڈنٹ چائلڈ کیا ہے، کیسے کانفیڈنس کے معاملات کیا ہیں، اس پہ تفصیلی لیکچر ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ سبلنگز رائولری کے اوپر بھی ہماری گفتگو موجود ہے، لیکن سبلنگز رائولری کا اور ان دونوں سوالوں کا بہت مختصر میں کچھ اصولی جواب بس رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، بچے ایک دوسرے سے الجھیں گے، یہ فطری بات ہے۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ انسان مطلب ایسا ہے کہ وہ مطلب ایک دوسرے سے الجھتا ہے، مطلب مفہوم یہ ہے کہ مطلب وہ جھگڑتا بھی ہے، ایک دوسرے سے الجھتا بھی ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے اختیار کا استعمال چاہتا ہے۔ اچھا، بچوں کی سطح پر ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی، اپنا اختیار استعمال کرے، اور پھر کبھی کبھی اس میں جیسے مشکل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انہیں ایک دوسرے سے الجھنے لگتے ہیں، تو لیکن وہ بہت بڑے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان جو کانفلکٹس پیدا ہوں، 80% کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس کو انوالو ہونا نہیں چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بچے خود اپنے پرابلمس تھوڑی دیر الجھتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے پرابلمس سالو کر لیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، کوئی ایسا سیفٹی کا ایشو تو نہیں ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اور آپ اس میں مطلب کوشش کریں کہ وہ مسئلے اپنے خود سالو کریں۔ اور پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کی سائیڈ نہ لیں۔ آپ اگر ایک بچہ پڑھائی میں تیز، مطلب زیادہ اچھا پڑھائی کر رہا ہے، دوسرا بچہ پڑھائی نہیں کر رہا اتنا، ایک بچے سے اسکول خوش ہے، دوسرے بچے سے اسکول خوش نہیں ہے، تو آپ کا رویہ، آپ کا سلوک ان دونوں بچوں سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جو بچہ پڑھائی میں آگے ہے اور جو پیچھے ہے، آپ دونوں سے محبت اور دونوں پہ اعتماد کریں، بلکہ وہ بچہ جو پڑھائی میں کسی وجہ سے کمزور ہے، اس کو تو آپ کی محبت اور آپ کے ٹرسٹ کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو ٹف ٹائم نہیں دیں، بالکل بھی نہیں دیں، اور آپ اس کو ریلیکس کر دیں، اس سے کہیں بس بیٹا آپ اپنا کام کیجئے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے اور اس کی پریشانی نہ لیجئے۔ کبھی کبھی بچے اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کا سٹریس جو ہے وہ ان کے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے باقی لوگوں کے ساتھ الجھنے کی صورت میں باہر آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ والدین سے بھی الجھنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بچہ بہت سٹریس میں ہے، کیا بچے کو گھر میں جج کیا جاتا ہے، کیا بچے کا موازنہ کیا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیے۔ پھر اگر گھر میں والدین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے یا بچہ بڑوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ بہت خراب صورتحال ہے۔ اس کے نتیجے میں دیکھیں، بچوں کی ایک لڑائی وہ ہوتی ہے، لڑائی کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو بہت معصومانہ قسم کی ہے، یعنی ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کے درمیان کوئی کمپیریسن نہیں ہوتا، ان بچوں کو کوئی ان میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، کوئی ان بچوں سے بہت اچھا، بہت محبت اور بہت رسپیکٹ کے ساتھ اور بڑا ٹرسٹ انہیں دیا جاتا ہے، اور والدین بہت تحمل مزاج ہیں، بہت نرم، ان والدین کو انہوں نے غصے میں چیختے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ بچے بھی آپس میں تھوڑا بہت الجھ سکتے ہیں، ان کی بھی آپس میں کبھی لڑائی ہو سکتی ہے، تو یہ لڑائی کی وہ کیٹیگری ہے جو کہ اس میں اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بچوں کی لڑائی کی ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اور وہ کیٹیگری ہے جب بچے سٹریس میں ہوں، یا بچوں کو فیملی میں رسپیکٹ نہ مل رہی ہو، ریکگنیشن نہ مل رہی ہو، یا بچے کسی دوسرے کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، یا بچے کوئی وائلنس دیکھ رہے ہوں، یا گھر کے اندر کوئی ایسا فضا، گھر کی ایسی چیز ہو، تو ایسی صورتحال میں بچے جو یعنی اس سچویشن میں جو لڑائیاں بچوں کی پیدا ہوں گی وہ بہت یعنی غیر مناسب قسم کی ہوں گی، اور آپ نے مطلب بچوں کو ٹھیک تو بعد میں کیجئے، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ جن کو دیکھ کے لڑنا سیکھ رہے ہیں ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو دو طرح کی لڑائیاں جیسے میں نے آپ کو بتائیں بچوں کی، اور پھر اسی طرح جب بچوں کو دعا دیا کریں، بچوں کو گلے لگایا کریں۔ اگر دو بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں
تو آپ جج بننے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ آپ دونوں بچوں کو، ٹھیک ہے، آپ ان کا پرابلم سنیں، اور بجائے اس کے کہ ہر دفعہ فیصلے اور ورڈکٹ دینا ضروری نہیں ہوتا، بچے خود ہی اپنے معاملات کو سولو کر سکتے ہیں. آپ ان کو گلے لگائیے، پیار کیجیے، دعا دیجیے. کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنا کوئی فیصلہ سنائیے، آپ کبھی کبھی کیجیے، لیکن اچھا ہے کہ وہ خود اپنی چیزوں کو سولو کریں. ٹھیک ہے، آپ پارٹی نہیں بنے دو بچوں کے درمیان، یہ کوشش یہ کیجیے، دونوں بچوں کو گلے لگائیے. پھر اسی طرح جس گھر میں کلیکٹیو ٹائم اور کلیکٹیو اسپیس زیادہ ہوتا ہے وہاں لڑائیاں بہت کم ہوتی ہیں. لیکن جس فیملی میں انڈیویجول ٹائم، انڈیویجول اسپیس، انڈیویجول مٹیریل، انڈیویجولزم کو جیسے لاشعوری طور پر بہت جیسے بڑھایا جاتا ہے. دو بچے ہیں تو 2 بالز خرید کے لے آئے، تو یہ اس سے زیادہ احمقانہ حرکت کیا ہوگی؟ تو 2 بالز کا مطلب ہے کہ دونوں بچوں میں سے کسی کو بھی اب مزہ نہیں آئے گا. 2 بچے ہیں اور 2 بالز ہیں. اب بال تو آدمی اکیلا کھیل ہی نہیں سکتا، مطلب اس کے لیے تو 2 یعنی دوسرا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ مل کے کھیلیں. تو اب وہ آپ نے کہا بھائی دونوں اپنی اپنی الگ الگ، آپ کو یہ بال ہے آپ کی، تو دونوں کو الگ الگ آپ نے کر دیا. دونوں کو کسی زمانے میں نا لوگ ایک بڑی تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے، پوری فیملی ایک برتن میں، یعنی ایک وہ شیئرڈ ہوتا تھا. وہ ایک ٹریننگ ہوتی تھی کہ جس میں ابھی بھی بعض کمیونٹیز میں بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک تھالی میں 5 لوگ یا 7 لوگ بیٹھ کے وہ ایک چاروں طرف بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہ ایک ان کے درمیان ایک شیئرنگ اور ایک تعلق کا ایک موقع انہیں ملتا ہے. لیکن اب جیسے ہر بندے کی نا اپنی انڈیویجول، یہ تمہاری چیز ہے، وہ تمہاری چیز ہے، ہر چیز پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کی ہے. تو کیا کوئی چیز آپ کے گھر میں ایسی چیزوں کی تعداد، بچوں کی ایسی چیزوں کی تعداد کتنی ہے جس پر کسی ایک بچے کا نام نہیں لکھا ہوا بلکہ وہ سب کی ہیں؟ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گھر میں 4 بچے ہیں اور ہر بچے کی چیزوں کی ہر چیز کا نام ہے. There is no such thing which is a common thing for all children. There is no such thing. مطلب یہ بڑی، میں کسی جگہ گیا تو انہوں نے تو بچوں کے مطلب جو گھر میں جھولے اور وہ لگائے ہوئے تھے، کچھ پلے ایریا بنایا ہوا تھا، تو وہاں ہر انڈیویجول بچے کے لیے الگ انہوں نے بنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں سب بچوں کو چاہیے ہوتا ہے، تو سب کو ایک ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو سب کو، یعنی تو میں نے کہا یعنی آپ نے ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ اس کی وجہ سے آپ نے کسی بچے کو انتظار کرنا، صبر کرنا، دوسرے کو موقع دینا، کبھی اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، اس کا موقع آپ نے اپنے مال کی وجہ سے ان بچوں کو اس کے موقع سے بھی محروم کر دیا آپ نے. مطلب بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ 4 بچے ہیں، 4 یا 3 بچے ہیں، تو تینوں کے لیے سب پورا، یعنی کوئی اس کی کوئی حد ہے. تو ہمیں انڈیویجول فیسیلیٹیشن کا جو معاملہ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کلیکٹیو فیسیلیٹیشن بھی کبھی کرتے ہیں یا صرف انڈیویجول فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ وہ ایک گھر میں انہوں نے کہا وہ ایک بچے کی پرسنل ڈکشنری ہے، دوسرے بچے کی اپنی ڈکشنری ہے، تیسرے بچے کی اپنی ڈکشنری ہے. ارے بھائی یہ کوئی کامن ڈکشنری ہو سکتی ہے؟ اچھا اب تو خیر گیجٹس آ گئے ہیں تو اب تو وہ کتاب سے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو کلیکٹیو فیسیلیٹیشن ہے اس کا کوئی تصور لوگوں کے پاس نہیں ہے. یعنی مل کے بھی کوئی کام کرنا ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں ریسورس انٹر ڈیپینڈنس. ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے ریسورس انٹر ڈیپینڈنس؟ تو یہ نہیں ہوا ہے. تو چلیں اس کو سوچئے گا، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں. باقی آپ کا کانفیڈنس کی بات ہے، بس آپ بچوں کی رسپیکٹ کریں، ان کو یہی جو باتیں میں نے اس میں کہی ہیں ان کو فالو کریں، کانفیڈنس پہ بھی اس پہ اثر پڑے گا انشاءاللہ. بچوں کو پیار کریں، بچوں کو گلے لگائیں، بچوں کی بات غور سے سنیں، ان کی تعریف کیے بغیر ان کو ویلیوڈ ہونے کا احساس کیسے دے سکتے ہیں یہ سیکھیں. یعنی بچے کا قصیدہ پڑھے بغیر بچے کو اپنی اہمیت کا جائز احساس کیسے دے سکتا ہوں، یہ سوچئے. یہ مطلب اس کی بہت تفصیل ہے، یہ ظاہر سی بات ہے. میں نے وہ جو کانفیڈنس والا لیکچر آپ کو کہا ہے وہ دیکھیے، کانفیڈنس کے اوپر میری تفصیلی بات ہے. میں آپ کے ایک لیکچر سے گزر رہا تھا اور کچھ لیکچر سن رہا تھا، تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں تھا، چلڈرن کے بارے میں، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ مختلف ڈوز ہیں بہت مشہور، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈوز نہ کیے جائیں اور وہ ڈونٹس ہیں جن کو نہ
مطلب جن سے گریز نہ کیا جائے. تو اسی حوالے سے مطلب مختلف میرے سوالات تھے اس حوالے سے. مطلب سب سے کامن تو یہی تھا کہ مطلب آپ نے جیسے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بچے کی تعریف نہ کیا جائے، یعنی کہ اس کو تعریف کا شیدا نہ بنایا جائے. تو میرا یہی سوال تھا. میری بیسیکلی ایک ہی بیٹی ہے جو کہ 1 سال کی ہے، اور مطلب ہمارے خاندان میں کچھ زیادہ بچے نہیں ہیں، تو مجھے بہت زیادہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ بچوں سے کس طرح ڈیل کیا جائے. تو میری یہ کیوری تھی کہ مطلب ہر بچے پہ ہر چیز کس ایج میں لاگو کی جائے. مطلب یہ تعریف والی چیز آپ نے کہا کہ نہیں کی جائے. ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو تھوڑا مطلب تعریف نہ کی جائے، اس کو تھوڑا پیار کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے، تو پھر مطلب یا اور بھی چیزیں آپ نے تو کیا جائے، یا پھر کبھی بھی کوئی بھی بات جو ہے وہ مطلب عمر سے ماورا وہ اپلائی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں پہلی چیز یہ سمجھیے کہ میں تعریف کے بارے میں یعنی جو عموماً بات کرتا ہوں، میرے بہت سارے لیکچرز میں ہے، اور لوگ اس کو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے آپ نے کہا نا کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو میں شاید پیار کے حق میں نہیں ہوں، نرمی کے حق میں نہیں ہوں، یا شاید میں کوئی بہت ہی جابر اور سخت قسم کی کوئی بچوں پہ کہہ رہا ہوں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. حوصلہ افزائی کے ہم حق میں ہیں، تعریف کے حق میں نہیں ہیں. انگریزی میں اس کو پریز اور انکریجمنٹ کہتے ہیں. پریز جسے ہم تعریف کہتے ہیں، ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پریز بچوں کے لیے مفید نہیں ہے، مطلب ان کو خراب کرے گی، ٹھیک ہے. لیکن انکریجمنٹ ان کے لیے بہت اچھی ہے، انکریجمنٹ ہونی چاہیے. انکریجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کسی بچے نے اچھا کام کیا ہے، آپ اس کے کام کو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی قدر کیجئے، اس کو دیکھیے، اس کو نوٹس کیجئے، اپنے بچے سے بھی محبت کا اظہار کیجئے. میں نے اس کی بہت تفصیل ہے جو میں نے اس پہ بتائی ہوئی ہے، میرے اور لیکچرز میں بھی موجود ہے، کہ آپ یعنی تعریف کے حوالے سے جو میں روک رہا ہوں تو اس کی وجوہات پہ غور کیجئے، کہ اور اپنے ساتھ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کی تعریفیں کی جائیں اور آپ جو ہیں کوئی بھی کام تعریف کے نتیجے میں کرنے پہ راضی ہو جائیں، اور تعریف اگر آپ کی نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اگر 2 دن آپ کی اچھی طرح تعریف ہو، اس کے بعد جس وقت آپ کی تعریف نہیں ہوگی آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریز ڈیپینڈنٹ کانفیڈنس اصل میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے مطلب لوگوں کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ کیا کرنا ہے؟ بچے کی رسپیکٹ کرنی ہے، بچے سے اظہار محبت کرنا ہے، بچے کو گلے لگانا ہے، اس کو پیار کرنا ہے. اگر وہ کوئی اچھا کام یا تعاون یا اچھا کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کا مشکور ہونا ہے، اس کا شکریہ کرنا ہے، اس کو دعا دینی ہے، اس کی بات کو غور سے سننا ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے، اس سے مشورہ لینا ہے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں. اور اگر وہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس عمل کو ضرور نوٹس کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اس عمل میں کیا اچھی چیزیں ہیں اس کو بتانا ہے. لیکن کس طرح اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تعریف کرنا بہت آسان ہے. کسی بچے کو دیکھے بغیر، کسی بچے کا کام دیکھے بغیر، کسی بچے کی بات سننے بغیر، مطلب ویسے ہی ہم کسی کو بس جانے بغیر بھی تعریفیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اگر آپ کسی کو صرف گڈ اور ویری گڈ اور گڈ چائلڈ کہتے رہیں گے، اس سے کچھ اس کو پتہ نہیں لگے گا اپنے بارے میں، کوئی فیڈ بیک نہیں ملے گا. آپ یہ بتائیے اس کے اندر کیا چیز اچھی ہے، کیا خوبی ہے اس کے اندر. تو اس میں انسان اس میں ایک اور چیز میری جو تفصیلی اس میں پوری بات ہے کہ انسان اپنی ہر خوبی اور ہر کمال کو، انسان کو اپنے اندر جو بھی صلاحیت نظر آ رہی ہے، جو بھی خوبی نظر آ رہی ہے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اس کو خدا کی عطا سمجھے. یہ وہ اسپرٹ ہے جو شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جب ہم اپنی اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، تو ہماری اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. شکر ادا کرنے کے لیے اپنے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھنا، پہچاننا ضروری ہے، ان کو کاؤنٹ کرنا، مطلب ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے نا کہ میرے اندر یہ اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے. پھر اس نعمت کو یا اس خوبی کو یا اس صلاحیت کو
اپنا کمال نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میری کوئی بڑی چیز ہے، بلکہ یہ اللہ نے میرے اندر پیدا کی، بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے. پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر وہ نعمت اور بڑھ جائے گی، پھر آپ اور شکر ادا کریں گے. یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر انسان کو ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اس وقت تعریف کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہم اس وقت بہت سارے مسائل دیکھ رہے ہیں. مطلب آپ نارسزم کا لوگ رونا رو رہے ہیں، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، اور محبت کا اظہار اور بچوں پہ ٹرسٹ کے جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. ان سے محبت اور ان کی سیلف ریسپیکٹ، انکنڈیشنل سیلف ریسپیکٹ بچے کی کرنی چاہیے. یعنی اگر ایک بچہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے تو بھی جواب میں آپ اس پہ شاؤٹنگ نہیں کر سکتے، اس کو آپ بدتمیزی نہیں کریں. آپ بہت ہی محبت کے ساتھ پولائٹلی، بچہ اگر پولائٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ پولائٹ ہوں، ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں. تو تعریف کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی ڈیپتھ میں اتریے، مطلب اس پہ سوچئے گا، اور یہ جو اس کے آلٹرنیٹیوز ہیں ان پہ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کی تربیت میں کچھ مسائل ہوں اور تو آپ کس طرح اپنے بچوں کے بہترین مربی بنے جبکہ آپ کے خود کے ٹیمپرامنٹ ایشو ہوں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب شوہر آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہو تو اس کے جو اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں تو اس سے ہم کس طریقے سے ختم کریں؟ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. دیکھیے، اپنے بچوں کا مربی بننا تو فرض ہے، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کرنا فرض ہے. تو اب اس کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اب اگر یہ پتہ لگے کہ وہی نماز فرض ہے اور آدمی کو پتہ لگے کہ وضو نہیں ہے، تو ایک آدمی کہا بھی میرا جس کا وضو نہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھے. تو اگر بچوں کی تربیت کیسے کریں اگر ہم خود اس لیول پہ نہیں ہوں؟ تو اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں اور تربیت بھی شروع کریں، اللہ سے دعا کریں. کیونکہ اگر کوئی کہے کہ بھئی میرا تو وضو ہی نہیں ہے تو میں کیسے پڑھوں، تو بھئی وضو کرے اور پڑھے. تو آپ اپنی جو چیزیں آپ مطلب اپنی چیزوں کی اصلاح شروع کیجئے. اور دیکھیے ایک بات اور ہے، کسی غیر کو آپ نے کوئی اچھی بات بتانی ہے تو اپنے لیے یہ اصول بنائیے کہ جب تک میں نے اپنے عمل میں نہیں اتاری ہے، میں لوگوں کو اس کی طرف ابھی مطلب میں رکوں گا، پہلے اس پہ عمل انیشیٹ کر دوں، عمل شروع کروں. ٹھیک ہے، لیکن اپنی اولاد کو بتانے کے لیے آپ کو یہ بھی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ آپ پہ فرض ہے، تو اپنی اولاد کو بتانے کے لیے یہ رول بھی نرم ہو جائے گا. مطلب آپ کہیں کہ بیٹا مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، چلے ہم دونوں یہ کریں. تو اور آپ اپنے لیے بھی ارادہ کریں کہ آپ کریں، اور بچوں کو بھی اس کا بتائیے. تو بچوں کو تو آپ نے مطلب یعنی ان کی تربیت کے لیے، لیکن وہ بہرحال تربیت کیا ہے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، اس کی بھی مطلب ابھی آج کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان کو تو شروع کیجئے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ کا کوئی اور سوال بھی تھا. دیکھیں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ وہ انسان جس کے ساتھ ہم تعلق میں نہیں آنا چاہتے، تعلق محسوس نہیں ہوتا، تعلق میں آنے کی خواہش بھی نہیں ہے، وہ انسان ہماری تربیت نہیں کر سکتا. بچوں کی تربیت کے لیے بھی نا ان کا پسندیدہ انسان بننا پڑے گا. اپنی زندگی کو، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، بچوں کا پسندیدہ انسان بنیے. بس یہ دو کام کیجئے، بچوں کی تربیت خود ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، بچوں کا پسندیدہ انسان بن جائیے. ٹھیک ہے، بچوں کا پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کیجئے، تربیت انشاءاللہ خود ہی ہو جائے گی. یعنی بچے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں، بچے آپ سے بات کرنا چاہیں، آپ کو اپنا پرابلم بتانا چاہیں، آپ سے ہر چیز شیئر کرنا چاہیں، اس لیول پہ اپنے آپ کو لانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی کے لیے یہ ساری جو ٹریننگز ہماری ہوتی ہیں وہ یہی ساری ڈیٹیلز اس میں آتی ہیں انشاءاللہ. سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان بائی نیچر تحمل مزاج ہو، لیکن اس کے سبلنگس کو پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی اس کو کیا چیز تنگ کرے گی اور وہ وہی چیز بار بار کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کو اس کے مزاج کو ٹھیک رکھنے میں مشکل پیش آئے، تو تب کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر سچویشن میں ریلیکس ہوں. مطلب آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں مجھے ٹیز کرتا ہے، تو اب آپ کو اپنے آپ کو مطلب
ٹیز ہونے کی اجازت نہ دیں. مطلب پھر تو آپ ٹیز نہ ہوں. اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ٹیز کرتا ہے، مطلب آپ تھوڑا سا اس کو یعنی آپ نے سوچنا ہے، اور بہرحال لوگوں کو بتائیے. مطلب یہ تو میری ایک پوری میرا لیکچر ہے کہ بھائی اس پہ تفصیل ہے کہ مطلب نہ تو ہم برا مانیں نہ برا ماننے دیں. یہ ہماری مطلب یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ نہ تو برا مانیں نہ برا ماننے دیں. اس لیول پر بلند ہونے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ایک بچہ ہے، وہ 9 سال کا ہے. تو جیسے کہ اس کا دھیان نا کھیل میں زیادہ رہتا ہے، اور جیسے کتاب کا اسے ذوق و شوق نہیں ہے. قرآن سے جیسے میں چاہتی ہوں اس کا لگاؤ پیدا ہو، جیسے ابھی ہم اسے چاہ رہے ہیں کہ حفظ انشاءاللہ حفظ کرائیں، تو اس کا قرآن سے کتاب سے لگاؤ کس طرح ہوگا؟ اچھا، اگر کسی بچے کو زبردستی کی جائے کسی کام کو کروانے میں تو وہ اس سے بھاگے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کام آپ خود شوق سے کر رہی ہیں اور اسے کچھ نہیں کہہ رہی، آپ شوق سے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو پہلے یہ بتائیے کہ بچے کو یہ پتا ہے کہ آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے، آپ کے فیوریٹ آتھرز کون سے ہیں، آپ کی پچھلے مہینے کون سی کتاب خریدی تھی، اس سے پہلے کون سی کتاب خریدی تھی، 1 سال میں آپ نے کتنی کتابیں پڑھیں، کتنی کتابیں خریدیں. آپ لوگوں سے اپنی پسندیدہ، آپ کی کوئی پڑوسن یا کوئی دوست آتی ہے تو آپ پسندیدہ کتابوں پہ باتیں کرتی ہیں، اپنے پسندیدہ آتھرز کا ذکر کرتی ہیں. آپ کسی بھی جگہ باہر نکلتی ہیں تو اپنے پرس میں کوئی کتاب ہوتی ہے جو آپ پڑھتی ہیں. آپ کو ریڈنگ کا بہت شوق ہے، اور بہت شوق سے آپ کی ریڈنگ بچہ دیکھ رہا ہے، اور پھر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ بچے کو ریڈنگ کا نہیں کہہ رہی، اور آپ شوق سے کتاب پڑھ رہی ہیں. اور جو لوگ بھی ملتے ہیں انہیں کتاب میں سے کوئی چیز سنا دی، کوئی اور بچہ آیا تو اس میں سے کوئی سٹوری سنا دی، کوئی کچھ لائنز سنا دی. تو اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں اور بچہ مطلب تو اگر شوق پیدا کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا. تو یہ بتائی مطلب یہ دیکھیے کہ آپ کی پسندیدہ کتابیں، پسندیدہ آتھرز، اور آپ کے بیڈ روم میں آپ کی مطلب لوگوں کی ڈریسنگ ٹیبل پر جتنی چیزیں ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں اتنی کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں. مطلب ایک ڈریسنگ ٹیبل وہ ہوتی ہے جو ہمارے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بنائی جاتی ہے. ایک ڈریسنگ وہ ہوتی ہے جو ہمارے انٹرنل، ہماری ذہن، ہماری سوچ، ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے جو ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے، اس ڈریسنگ ٹیبل پہ بکس ہوتی ہیں. وہ بک شیلف ہوتا ہے. ایکچولی بک شیلف از اے ڈریسنگ ٹیبل. بک شیلف وہ ڈریسنگ ٹیبل ہے جو ہمارے اندر کی سیرت کو نفیس بناتا ہے. تو بچوں نے اگر یہ دیکھا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ریڈنگ سے بھاگے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور ہم کہیں کہ بیٹا تم نے ابھی تک کتاب نہیں پڑھی، تم کتاب نہیں پڑھتے، مجھے تم کتاب پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، میں چاہتا ہوں یہ پڑھو، میں چاہتا ہوں وہ پڑھو. تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ اچھی اچھی باتیں مجھ سے تو چاہتے ہیں، خود نہیں کرتے. یہ خود کب کریں گے؟ تو یہ تو ایک بات ہو گئی. قرآن کے حفظ میں بھی بچہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اماں جان جو ہیں انہوں نے بڑے شوق سے، آپ کو دیکھا وہ 9 سال کا ہے، اس نے دیکھا کہ اماں جان نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں ماشاءاللہ اماں اپنا قرآن حفظ کر رہی ہیں، اور اماں جو ہیں وہ ابا کو بٹھا کے اپنا قرآن سنا رہی ہوتی ہیں. کل بیٹھ کے پوری سورہ بقرہ سنا رہی تھیں، تو اماں کو ابا جو ہیں وہ اماں سے سورہ بقرہ سن رہے تھے. تو اماں جو ہے نا شوق سے یہ کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے اتنا ٹائم لگا کے ابھی 4 پارے حفظ کر لی ہیں. وہ بہت شوق سے بس جب انہیں وقت ملتا ہے قرآن وہ سناتی ہیں، اور اتنی اچھی آواز میں، اتنے مزے سے، اتنے شوق سے پڑھتی ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بیٹھ جائیں، اماں پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو اگر ہم بچوں میں حفظ کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم حفظ سے بیزار کرنا چاہتے ہیں تو جبری حفظ کروائیے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بچے جبری حفظ کے تجربے سے گزرے ہیں. شوق پیدا کرنے والے ماحول کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر آپ خود حافظہ ہیں تو بھی بچہ یہ دیکھتا ہے. دیکھیں، قرآن حفظ کرنے سے زیادہ جو ضروری کام ہے وہ ہے قرآن سے مستقل زندہ محبت.
یہ کچھ اور چیز ہے اور قرآن حفظ کرنا کچھ اور چیز ہے. آپ نے قرآن حفظ کر لیا یہ ایک بات ہے، لیکن بچہ یہ دیکھ رہا ہے، بچے کے مشاہدے میں یہ شامل ہے کہ آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ بہت شوق اور محبت سے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں اور اپنے گھر میں کبھی کسی کو بیٹھ کے سناتی ہیں، کسی سے پوچھتی ہیں، کسی کا سنتی ہیں، کسی کو سناتی ہیں. تو یہ جو آپ کا قرآن سے تعلق ہے وہ بچے کی آبزرویشن میں ہے. تو یہ، اور پھر بچے کو کوئی زور زبردستی نہیں کرتی، اس کو نہیں کہتی کہ تم بیٹھو، تم کرو، تم کرو، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑ رہی، لیکن خود کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو پھر یہ بچہ انشاءاللہ شوق منتقل ہو جائے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. شوق کا جو مسئلہ ہے نا، یہ میں نے آپ کو شوق پیدا کرنے اور شوق مارنے دونوں کا طریقہ بتا دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتابوں کا شوق اور حفظ کا شوق کیسے پیدا ہوگا اور ان دونوں کا شوق مرے گا کیسے. ٹھیک ہے، تو یہ بس آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا. چلیں ہم آج کے لیے ادھر ہی روکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آ گئے، اللہ کا شکر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کچھ سوالات رہ گئے تو بہرحال ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں یوٹیوب چینل پر، اور جو لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ڈیپتھ میں جا کے اور ڈیٹیل میں جا کے سمجھنا چاہتے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر ان کے لیے ممکن ہے، یہ ہمارا جو 6 مہینے کا کورس ہے انشاءاللہ اب رمضان کے بعد پھر شروع ہوگا میرا خیال ہے، تو اس کو سوچئے گا یا کسی نے کیا ہو تو اس سے پوچھئے گا، اس میں داخلہ لیں. لیکن اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں تو ہی لیجئے گا. یہ ایسے ہی خانہ پوری والا نہیں ہے، وہ آپ کو پھر مشکل ہوگی. آپ اس کے بہت سارے کام ہوں گے، بہت ساری اس کی سارا چیزیں ہوں گی، اس میں پورے طور پر انوالو ہوئیے گا. اور اگر اس کا ٹائم نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے ویبینارز انشاءاللہ یہ آتے رہتے ہیں، اس کو آپ اٹینڈ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ کورس کیا جائے، یہ ویبینارز سے بھی بہت انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے، اور جو بھی جس کے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے، آپ کی رہنمائی کا اللہ تعالیٰ بندوبست کرے، آپ کی کاوشیں قبول فرمائے، تو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. اگر کوئی اور یہ ہمارے جو ماڈریٹرز ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. جی سر، کہ ہم چیٹ سے کوئی سوال لے سکتے ہیں؟ ٹائم ہے ہمارے پاس اس چیز کا؟ اچھا چلیے، اگر ہے یہاں پر گنجائش تو آپ لے لیجئے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ تھک نہ گئے ہوں کہ جی ٹھیک ہے، پھر ہم پروگرام کو ایک دو سوال لے لیجئے آپ، اگر کوئی جی آپ ایسا کوئی سوال جی ہے تو ایک سوال سر، جی ایک سوال یہ ہے کہ مختلف مواقع پہ انسان خود کو مینٹور کے مقام پہ کھڑا دیکھتا ہے نا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مینٹور بننا مجبوری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی دوست پریشانی میں ہوتا ہے اور ہمیں اس کی دلجوئی کرنی ہو اور کچھ رہنمائی کرنی ہے. ایسے میں ہم خود کو کیسے پرکھیں کہ آیا ہم اس لائق ہیں یہ کردار نبھائیں یا کسی بہتر شخص کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں؟ جی آپ اس کی بات سن لیں. یعنی دوست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسئلے کو سنے اور اس کو مورل سپورٹ دے، اور جتنی آپ کی کیپیسٹی اور جتنا آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ گائیڈنس جو دے سکتے ہیں وہ بیسک لیول پہ دیجئے، اور باقی آپ بتائیے کہ اس میں میرا ظاہر سی بات ہے اگر وہ مسئلہ کس طرح کا ہے. اگر وہ کوئی ایسا فقہی مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی فقیہ یا کسی مفتی کے پاس جانا ہے، کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا. کوئی ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کوئی پروفیشنل کسی سے، کوئی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کی اپنی لیمیٹڈ نالج پر آپ اس کو ظاہر سی بات ہے کسی صحیح سورس کی طرف گائیڈ کیجئے، اس کو کسی صحیح جگہ پہ کنیکٹ کیجئے. لیکن ایک مورل سپورٹ اور اس کے پرابلم کو سننا اور ایک ہیومن لیول پر اس کو ایک جیسے انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو ایکنالج کرنا، وہ ضرور کیجئے. اور جس حد تک اگر آپ کی یہ کیپیسٹی ہے تو یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ جس چیز پہ گائیڈ کر رہے ہیں آپ کی یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو جس چیز میں آپ کا علم نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں گائیڈ نہیں کیجیے. ٹھیک ہے جی سر، ابھی جو آج ٹاپک زیر بحث رہا ہے مینٹور کا، وہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آپ ہی کا نام آتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک دو کیونکہ وہ انٹر لنکڈ ہے کوشچن، تو میں بتانا چاہوں گی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش اخلاقی دی ہے، اور بغیر آپ اس طنز کیے یا بغیر اینگر ایشوز کے ساتھ آپ ہم سب کی تربیت کر رہے ہیں.
تو کیونکہ ابھی آپ نے ایسی بات کی کہ مینٹرنگ، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اچھا کچھ بھی کریں، چاہے وہ اچھے ان کی لائف عمل اچھے اعمال ہوں یا پھر دین سے باہر ہوں، جو بھی ان کے اعمال ہوں گے بچوں نے انہیں فالو کرنا ہے ایونچولی. تو اب یہ جو ذمہ داری ہے کہ مینٹور فرض ہے ایک طرح سے، اور تو یہ تو ایک بہت پازیٹیو ورڈ ہے. مطلب ہمیں سب سے پہلے تو وہی اپنی اصلاح کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی کریکشن کرتے ہوئے اکثر اینگر ایشوز ہو جاتے ہیں، یا پھر بچوں کو ہم اخلاقیات ان سے ڈیل کرتے ہوئے اخلاقیات بھی ہمارے اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سیلف کنٹرول کا جو ہے نا وہ ہمیں سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے. میں چاہتی ہوں سیلف کنٹرول کے بارے میں اسپیشلی ایز این ایڈلٹ سیلف کنٹرول کے بارے میں جو ہے ہمیں پتہ ہے یہ سب کہ اینگر ایشوز نہیں کرنے چاہیے، اور یہ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پلیز بتائیے. تھینک یو. اللہ سے دعا کیجیے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی پوری توفیق دے، اور میری باتوں کا اثر اللہ تعالیٰ میرے نفس پر پیدا کرے. اور میرے بارے میں چونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے جو بھی مطلب پبلک میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک تاثر بن جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے زبردست لوگ ہوں گے. تو میرا بھی شاید امیج ایسا ہی ہوگا، بھئی میں ایک عام سا انسان ہوں، میری بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں. تو میرے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے. تو باقی ابھی تو میں خود بہت ساری مطلب ابھی تو بہت ساری اصلاح کی ضرورت میری اپنی ہے، مجھے خود ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. باقی یہ جو سیلف کنٹرول کی بات ہے تو بہت اچھی بات ماشاءاللہ آپ نے کہی. میں پیرنٹس کو بس اس میں ایک عملی رہنمائی کے لیے ایک ٹپ دینا چاہوں گا. 2 ٹپس میں دوں گا. پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ ہر پیرنٹ یہ سوچے کہ میں جتنی چیزوں کا برا مانتا ہوں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. جتنی باتوں کا آپ ایک لسٹ بنائیں ان چیزوں کی جن کا آپ برا مانتے ہیں. برا مان کر کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مانتے رہیے، اور اگر نقصان ہو رہا ہے تو رک جائیے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بھی سوچیں. مطلب اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی برا مانتے ہیں اور ریاکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بلکہ آپ کے بچوں کی جو بھی ایسا عمل ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے. اور اگر اس سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو رکیں، تھوڑا سا رکیں، سوچیں. تو کبھی کبھی ہمیں صرف رک کے ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سوچیں، رک کے سوچیں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے حفظہ صاحبہ نے کہا کہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ بس یہ آج اسی وقت آج شام تک اس کو ٹھیک کر دوں میں، تو اس کی تربیت آج شام 5 بجے تک کرنی ہے. تو اس کے بعد ان کے ابو آ جائیں گے تو ان کو میں نے دکھانا ہے دیکھیں میں نے اس کی تربیت کر دی. تو یہ اس طرح کا مطلب تربیت میں ٹائم لگے گا. آپ اللہ سے دعا کیجئے اور اپنی کوشش کیجئے. اور کبھی کبھی ہمیں بس رکنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم رکیں، تھوڑا سا سوچیں، تو اللہ سے دعا کریں اور یہ دیکھیں اپنے بچوں کی لائف میں جو بھی پرابلم آ رہا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ جس طرح بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ تو نہیں کرتے کسی سے ایسے بات، آپ کے لہجے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کا جائزہ لیجئے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو تربیت بہت مشکل ہوگی. تو بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو بہت شکریہ. یہ دوسری دفعہ چھٹی کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر.